بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ومن نفثہ ومن ہمزہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی ابھی تلاوت سنی، اس کا مختصر سادہ سا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، اے انسانوں، اے بندو، اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے، تاکہ تم آگ سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور اسی آسمان سے پانی اتار کر اس سے طرح طرح کے تمہارے لیے ثمرات اور رزق پیدا کیا۔ تو اب تم اللہ کے لیے اس سب جاننے کے بعد کوئی شریک نہ مقرر کرو جبکہ تم یہ سب جان چکے ہو۔ یہ جو آیات مبارکہ ہے نا، یہ جب سنتے ہیں نا لوگ، عام لوگ جب دیکھتے ہیں تو پڑھے لکھے جتنے بھی ہوں، بس جب اللہ کی کتاب کا تو ایک اپنا ہی ایک علم ہے نا، تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی سورہ بقرہ یہاں پہ ابھی تو بات ہو رہی تھی کیا نام ہے اس کا، متقین کی، پھر مومنین، کافرین، منافقین، طرح طرح کے لوگوں کی باتیں ہوئی، منافقوں کی بات ہو رہی تھی، اب اچانک پوری انسانیت سے بات کیا ہونے لگی۔ تو بھئی دیکھیں، قرآن پاک کا جو اسلوب ہے نا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات تو کوئی آؤٹ آف پلیس لگتی ہے۔ نہیں، یہ آؤٹ آف پلیس نہیں ہے، اصل میں یہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ وہیں پہ آ گئی۔ جی ہاں، یہ جو آیت نمبر 21 ہے، اس کے آپ نے آخری الفاظ سنے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں یہ آیت کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا، اس میں آپ غور کریں تاکہ وہ ہم پھر اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے یہ کنیکشن قرآن پاک کا، ترجمے سے وہ بات نہیں بنتی نا۔ تو آپ غور کریں، بات شروع کہاں سے ہوئی تھی سورہ بقرہ میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، بلکہ فاتحہ سے ہی آپ دیکھ لیں، یا قرآن جو ہے نا، یہ اصل میں ایک سپیچ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس ایک کلام، تقریر ہے، یہ بیان ہے، گفتگو ہو رہی، اسی لیے دلوں میں اترتی۔ آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے کہا یہ ہدایت تمہارے لیے یہیں پر ہے، اس کتاب میں ملے گی یہ لیکن یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ متقین ہیں، وہ مومنین ہیں، سچے پکے مسلمان، نہ تو وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں۔ اللہ نے وہ سارا مجھے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کو ہدایت چاہیے، کسی کو بھی ہدایت چاہیے تو وہ ایسا ہو اور ایسا نہ ہو۔ یہ کتاب ہے، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ہدی للمتقین، اللہ نے جواب دیا۔ اب اللہ نے پھر ہمیں کھول کے بتا دیا کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پا لیتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں جو ہدایت نہیں، بالکل نہیں کچھ کو ملتی، اور کچھ ایسے ہیں جو ہدایت والے ہو کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، مومنین، کافرین، منافقین، 20 آیتوں تک ان کا سلسلہ چلا۔ لہٰذا اب اللہ کہتا ہے، لہٰذا اے بندو، اے انسانوں، اے غفلت والو، یہاں پہ بڑا ہی پیارا اللہ نے اصل میں آپ کو خطاب کیا۔ اللہ نے مجھے آپ کو انسان کہہ کے بلایا۔ یہ یونیورسل سپیچ بھی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا نقطہ چھپا ہوا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ بھول بھی جاتا ہے۔ انسان کہتے ہیں نا، انسان نسیان سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا۔ یہاں پہ اللہ کی شان ہے، یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو یہ ایک کہتے ہیں نا ایک چانس دے رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تم بہت سارے جو ہو بھولے ہوئے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت سارے اپنی اصل کو نہیں پہچان رہے۔ اگر تم اپنی اصل پہچان لو تو چاہے کوئی پہلے مومن تھا یا ہے تو وہ پکا ہو جائے گا، اور یہ میری بات سن کے جو کافر ہے یا جو منافق ہے، جو ڈس بلیور ہے، نان بلیور ہے، یا جو ہیپوکریٹ ہے، وہ شاید اب توبہ کر لے
کہ تم شاید بھولے ہوئے تھے یہ کہ تم کون ہو، تم اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی بندگی کرو، یعنی بندے بن جاؤ اس رب کے۔ یہاں پہ لفظ عبادت کا استعمال ہوا ہے، اعبدوا ربکم، یعنی یہاں پر بہت پیارے کچھ الفاظ ہیں، یعنی یقول للکافر وحدوا ربکم ویقول للعاصیین اطیعوا ربکم ویقول للمنافقین اخلصوا بالتوحید بمعرفت ربکم ویقول للمطیعین اثبتوا علی طاعت ربکم۔ سبحان اللہ، یعنی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دو جملوں میں ایڈریس کر دیا، سب کو کہہ دیا کہ جو مومن ہے وہ تو پکا ہو جائے۔ یعنی میں نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت کس کے لیے تھی؟ مومنوں کے لیے تھی، خالص تقوی والوں کے لیے تھی۔ اور میں اب تم لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں جو بھولے ہوئے ہیں نا، نسیان سے، انسان نسیان سے، کتنا اللہ نے آپ کو پیار بھرے انداز میں بلایا کہ اے میرے بندو میری بندگی اختیار کرو۔ اب یہ بندگی کیا ہے؟ یہ بندگی اگر مجھے آپ کو سمجھ میں آ جائے نا، لفظ اعبدوا ربکم، اللہ نے بولا عبادت، یہ عبادت جو لفظ ہے اس پر میں نے پہلے بھی جب ایاک نعبدو کا وہ بیان کیا تھا وہاں تفصیل سے بات کی تھی، تو اب میں یہاں مختصر بات کروں گا۔ ابھی لائس جو ہیں ایک بہت بڑے مفسر، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ عبادت جو ہے اس کے 3 معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو جتنی ایبلٹیز، اپنی پاورز، اپنی فیکلٹیز ہیں نا، ان سب کو آپ نے سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ دی آپ کی تو تھی نہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا پیک آف اوبیڈینس، the peak of obedience، استکمال الطاعہ، یعنی آپ ایسے بندے بن گئے کہ جو آپ کا رب کہے گا، جس کی بندگی اختیار کرنی ہے، جس کی جو آپ کا معبود ہے، آپ اس کے عابد بن جائیں گے ان ٹوٹیلٹی، ٹوٹل ایبسولوٹ اوبیڈینس، سرنڈرنگ۔ اور پھر اپنے گناہوں سے زندگی میں بچنے کے ذریعے سے ہم اللہ کو یہ پیغام دیتے ہیں اپنے ایکشنز کے ذریعے کہ ہم تجھے ہر حال میں تیری سچی اطاعت کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر، بائی ڈس اوننگ دا سنز، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کا ایک پریکٹیکل اعلان کرتے ہیں۔ یہ 3 معنی بڑے زبردست ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں یہ جو لفظ اللہ نے معبود، عبادت کا لفظ استعمال کیا نا، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہوا ہے اس میں؟ کہ جو آپ دیکھیں کہ ایک عربی میں نا ایک اونٹ ایسا ہوتا ہے جو بڑا ریبیلیس جانور کہلاتا ہے، اس کو نا وہ یعنی کہ اگر بغاوت پہ اتر آئے، سرکشی پہ، تو اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا وہ باولا ہو جاتا ہے جب۔ تو جو یہ کام چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بعیر معبد ہو گیا۔ لفظ عبادت کا نوٹ کر لیجئے گا، بعیر معبد، یہ بندہ یہ جو اللہ کا اونٹ ہے اب یہ سرکشی چھوڑ گیا۔ تو بندہ جب بغاوت چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے میکسیمم ایبسٹیننس جسے کہتے ہیں نا، گناہوں سے خیال بھی بندہ چھوڑ دے گناہوں کا، تو وہ صحیح معنوں میں عابد بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے بندوں کو مخاطب کیا بندے بنانے کے لیے کہ بندو میرے بندے بن جاؤ، اعبدوا ربکم۔ اس کا مطلب صرف نماز روزہ یہاں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹوٹل سرنڈر کر چکے ہیں اس سرکش اونٹ کی طرح کہ اب میں نے نہیں کوئی گناہ کرنا، میں واقعی بھولا ہوا تھا، میں واپس آ گیا ہوں۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے ایک ایسا راستہ جس کے اوپر چل چل کے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ جو واک وے بنا ہوتا ہے یا واکنگ ٹریل ہوتی ہے بعض جگہوں پر، وہ مٹی کا جاگنگ پیتھ بنا ہوتا ہے لیکن وہ مڈی ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے پیوڈ ون، جو پرانے راستے ہوتے تھے نا مٹی کے جو بنے ہوئے، اس پہ اگر کوئی چلتا رہے تو وہ ایک خود بخود نیچرل راستہ بن جاتا ہے، فلیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس پہ چل کے۔ ایسا بندہ جو بالکل عاجز ہو جائے نا، یہ میں نے 3 معنی جو آپ کو بتائے تھے نا، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ڈکشنری میننگز ایسے ہیں، دیکھیں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس میں خالی نماز روزہ نہیں بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے، ٹوٹل سرنڈر ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اصل میں جو غلام ہوتا ہے نا، غلام، سلیو، اس کو بھی عبید کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اس کے اندر کیا نام ہے، مفسرین جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتاتے ہیں. جس زمانے میں سلیو ٹریڈ ہوا کرتی تھی وہاں سے واقعہ پکڑا. یہ اس سے عبید اور معبود کا رشتہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو امام اصمعی نے ایک روایت کی ہے کہ اس میں کہتے ہیں ایک غلام تھا مارکیٹ میں، اس کو کوئی خریدنے آیا تو خریدار نے اس سے پوچھا، مطلب وہ غلام ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بڑا لائل سلیو اس کو چاہیے تھا یا سرونٹ چاہیے تھا. اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو نام تم میرا رکھ دو گے، کیونکہ تم تو میرے ماسٹر بننے آئے ہو، خریدنے آئے ہو مجھے. تو اس نے کہا اچھا تم کھاؤ گے کیا، تمہاری ڈائٹ وغیرہ خوراک کی کیا وہ ہیں؟ تو اس نے کہا جو تم کھلاؤ گے. تو اس نے کہا اچھا تو پہننے کے لیے تمہاری کیا ہوگی، تمہیں جو پہننے کو کیا چاہیے ہوگا، کس قسم کے کپڑے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جو تم دو گے میں وہی پہن لوں گا. اچھا تو اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں خرید لوں، تمہیں یعنی کہ ہائر کر لوں یا لے لوں، خرید لوں؟ یہ مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے ایگزامپل. تو غلام کہتا ہے کہ بندے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، خواہش تو اس کے مولا کی ہوتی ہے، خواہش اس کے مولا کی خواہش ہے. یہی مطلب عبادت کا ہے. یا آپ سوچیں ایک دنیا کے اندر انسان اپنے روٹی رزق کے لیے کیسے غلام بن جاتا ہے. تو جس کا اصل سب کچھ ہے اس کا ہم غلام کیوں نہ بنے؟ جو نام ہمیں وہ چاہے گا ہم وہ رکھیں گے، جو وہ چاہے گا ہم وہ کھائیں گے، جو وہ چاہے گا ہم وہ پہنیں گے، جو وہ چاہے گا ہم وہی کریں گے. ہماری کوئی خواہش نہیں، ساری خواہش تو اس کی ہے. یہ ہے مولا اللہ اور ہم اس کے بندے. یہ ہے عابد اور معبود کا تعلق. عابد کون ہے؟ میں اور آپ. معبود کون ہے؟ وہ جس کو ہم مانتے ہیں سب کچھ. تو اس کا صرف ایک ریچولسٹک معنی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مخاطب کر رہا ہے، ساری انسانیت کو کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا، 3 طرح کے گروہ میں نے بتا دیے، تم میں 3 ہی لوگ ہیں. ہو سکتا ہے جو تم میں منافق ہیں یا نان بلیور ہیں یا بہکے ہوئے ہیں وہ غلطی سے ایسا ہو گیا، تو اس لیے میں تمہیں انسان کہہ کے بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ اپنے رب کے بندے بن جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ کہ تم بچ جاؤ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے. اور اس کا رزلٹ کیا آگے، یعنی کہ بچنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے، ہمیشہ کی جنت پالو گے. دیکھیں جو بندہ انکار کرتا ہے نا اس کام سے، اس میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹرنس دی ہے، وارننگ دی ہے. وہ کیوں دی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اس میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اگر میرا انکار کرو گے نا، جس نے تمہیں بنایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ترجمہ تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، میں پھر واضح کر دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، سب کا میں بنانے والا ہوں. اس وقت صرف بات ہو رہی ہے انڈیویجول کی، کہ اللہ انسان کو ریئلائز کروا رہا ہے کہ انسان تو کیسے بھول گیا اپنے آپ کو، تجھے تو میں نے بنایا، تو خود سے تو پیدا نہیں ہوا، نہ تو خود سے اس دنیا میں آیا. تو اتنا بے بس ہے کہ نہ تو خود ماں کے پیٹ میں تو پلا، نہ ہی تو خود پیدا ہوا اپنی مرضی سے. تو محتاج ہے، ہر طرح سے تو محتاج ہے. تو میں ہوں وہ تیرا خالق، میں ہوں اصل تیرا میکر، میں ہوں اصل تیرا کریٹور. تو مجھے نہیں مانے گا، اگر تو ایسا کر لے تو مجھے مان لے تو بچ جائے گا، تیرا ہی اس میں فائدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نا اس میں ایک بہت بڑا میسج دے رہے، جس میں یعنی کہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے. جو نہیں اس کو پکڑے گا وہ اس کے لیے وارننگ کیا ہے. دیکھیں جو بندہ انکار کرتا ہے نا اللہ کی اس عبودیت کے تعلق کا، معبود اور عابد کا تعلق، وہ اصل میں اللہ کے 3 انکار کرتا ہے. اصل میں وہ انکار کرتا ہے کہ وہ رب نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے، وہ رب نہیں ہے، یعنی کہ وہ میرا مینیجر، میری لائف کا کنٹرولر، اصل افیئرز پوری ہر چیز کا وہ نہیں ہے. پھر بندہ انکار اس میں جب وہ کرتا ہے عابد بننے سے، تو وہ اس کے حق عبودیت سے بھی انکار کر دیتا ہے، یعنی کہ بندگی، ماسٹر، یعنی کہ ٹرو ماسٹر، جسٹ ماسٹر، ناٹ این ایول ماسٹر، میں اس سے بھی انکار کر بیٹھا، نعوذ باللہ. اور تیسرا انکار ہے بلیسنگ کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری بات وہ بتائی جو ایک بلیسنگ کا ذکر کیا ہے. پہلے دونوں حق اللہ نے سمجھے، لفظ رب میں بتا دیے کہ وہ رب ہے. رب جب وہ رب ہے تمہارا، جب وہ تمہارا میکر ہے، کریٹر ہے، تمہارا خالق ہے، تو اسی کو رب بھی مانو گے، اسی کے بندے بھی بنو گے. نہیں مانتے تو یہ تو یاد کر لو کہ اس نے تمہیں بھی بنایا اور تمہارے پچھلوں کو بھی بنایا. یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ تم کسی انسان کے گھر پیدا ہو گئے، ورنہ تم کوئی جانور بھی تو ہو سکتے تھے. یہ ایک بلیسنگ کا بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا. تو جو بندہ رب کا بندہ بننے سے انکار کرتا ہے نا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی 3 بہت بڑی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. اس کا رب ہونے سے انکار کرتا ہے، اس کو اپنا وہ معبود نہیں مانتا،
عابد معبود والا تعلق سمجھ گئے ہوں گے، جس میں عبادتیں اس کا جزو ہیں، دے آر اے پارٹ آف دیٹ، ناٹ جسٹ ریچولز، ناٹ جسٹ ورشپ، دے آر پارٹ آف دیٹ. اور تیسرا حق نعمت. یہ تین انکار کر دیتا ہے بندہ جو اس ربوبیت کے تعلق سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ یہ اللہ کا عبد بندہ نہیں نا بنتا. وہ جو غلام والی جیسے میں نے مثال دی، وہ جو اس نے کیا کہا تھا، جو تو میرا نام رکھے گا وہی میرا نام، جو تو مجھے کہے گا پہن میں وہی پہنوں گا، جو تو مجھے کہے گا کھا میں وہی کھاؤں گا. جو اس نے کہا پھر میں تجھے خریدوں، اس نے کہا میری تو کوئی خواہش ہی نہیں. ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور وہ ایسا مالک ہے کہ ہم اس کی غلامی میں آنا چاہیں گے، ہمیں آنا چاہیے، ہمیں یہ ماننا چاہیے ہم پہلے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہوئی جس کے الفاظ ہیں نواسینا بیدک، ہمارے جو ماتھے کے بال ہیں نا وہ ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے جدھر مرضی پلٹ دے کسی کو. تو ہم ہوتے کون ہیں اس کو انکار کو کرنے والے؟ ہم تو یہ خواہش بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو ہمیں خرید لے، ہم تو پہلے ہی اس کے غلام ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کسی اور کا غلام بننے کی، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سچے حقیقی بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت مبارکہ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ مزید ایویڈنسز دیے ہیں اپنے ہونے کے، جی ہاں، اپنے رب کے، اپنی خدائی کے، اپنی طاقت کے، اپنی بادشاہت کے، اپنے معبود ہونے کے کچھ اللہ نے دلائل دیے کہ لہٰذا وہ کوالیفائی کرتا ہے. پہلے دلائل تو یہاں پہ دو ہم نے سمجھے سن لیے کہ وہ رب ہے اور وہ خالق ہے. اگلی جو ہے وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، وہ کچھ دنوں بعد آپ اس کو بھی جلد سنیں گے. واللہ عالم.